سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 لباس عطا فرمائے، اور جو ان 5 لباسوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور انسان ہونے کا اس حق ادا کرے گا۔ وہ لباس ہم نے الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی، تو اس میں سے آخری لباس جو تھا اس کی اب کچھ تفصیل چاہیے۔ آخری لباس تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے محبت کا لباس۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب محبت ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کون سی نعمت عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے ہر حال میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت ہو جائے۔ تو اس کے حوالے سے فقیر چاہتا تھا کہ اس کی کوئی تفصیل درکار ہے تاکہ ہم اس محبت کی پوری تفصیل سمجھ سکیں۔ تو ابتدائی طور پر تو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، یہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب ہے اس کی ذات سے محبت، نہ کہ اس کی صفات سے فقط۔ صفات تو اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور ان صفات کے مجموعے کو ہم تو یہ بند کر دیتے، یہ پنکھا بند کر دیتے۔ یہ اوپر والا یہ پنکھا بند کر دیتے، بس کافی ہے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا۔ تو یہ آخری لباس جو ہے اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا لباس۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، ہر حال میں پھر دنیا کے اندر راضی رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو دیکھتا ہے اپنی زندگی میں تو خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو دیکھتا ہے تو پھر شکوہ کرنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت جو ہے اس کی کوئی تفصیل اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ 1-2 دن جو باقی رہ گئے ان کے اندر اس کی، کیونکہ ہماری محنت جو ہے، تزکیے کی محنت جو ہے، وہ اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم نے یہ ساری محنت کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں جو یہ زندگی کا سفر شروع کروں ہدایت کے اوپر چلنے کا، اور اس کے لیے مجھے جو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، تو میں اپنے سامنے منزل کون سی رکھوں، کیا سوچ کر کے میں یہ سفر شروع کروں۔ تو فرمایا کہ میرا مقصد اور میری منزل جو ہے وہ مقصود حقیقی، یعنی وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی رضامندی مقصود ہے اور کچھ مقصود نہیں۔ تو مقصود حقیقی کی رضا اصل میں مقصود ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام اور تمغہ ہے جو کسی بندے کو اس دنیا میں مل جائے، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ تمغہ ملا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو جانا یہ اس وقت تک مکمل طور پر بندے کو نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی ذات سے راضی نہ ہو۔ تو اس کی ذات سے راضی ہونے کا طریقہ یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو بھی رہے کہ نہیں ہیں۔ تو اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہونے کے لیے پہلے اپنے نفس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ میں نے مختصر عرض کر دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بھیجا ہے، اور پھر ساری کائنات کو میری خدمت کے اندر لگا دیا۔ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مجھے کیوں پال رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ اور کائنات کو کس کے لیے پال رہا ہے؟ میری ذات کے لیے۔ بات سمجھا سکا؟ تو جب آدمی پہلے یہ سوچے، اپنی حقیقت کو سوچے، تو بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا مجھے۔ جیسے کسی انتہائی آج کے دور میں سمجھنے کے لیے، جیسے کسی انتہائی پسماندہ ترین شخص کو جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسباب کا محتاج ہو، جس کے پاس دنیا کے سب سے کم ترین اسباب ہوں، اچانک ایک سواری آ کے اس کے پاس رکے اور اس سے بولے سواری میں بیٹھ جاؤ، آؤ تم ایک جگہ لے کے جائیں، اور اس کو وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی صدارت کی کرسی پر بٹھا دیا جائے،
تو اس کا کیا حال ہوگا خود سوچیے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ حقیر سی مثال ہے، یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اس کو یہ عہدہ یہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ جس آدمی کے پاس دنیا کی کوئی اسباب نہ ہو، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہو، نہ وہ کسی قابل ہو، اور لوگ ہمیشہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، تو اس آدمی کو اچانک کوئی سواری اٹھا کر کے اور امریکی صدارت کی کرسی کے اوپر بٹھا دے اور بولے کہ اب سارا اختیار تمہارا ہے، جو مرضی کرو، لیکن یہ پہلے سمجھ لو کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کون سی تعلیم اور تربیت چاہیے. تو اب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کے لیے بار بار نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کیا درجہ دیا. ذرا آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، غریب ترین مسلمان ہو، غریب ترین، اس کے پاس بہت تھوڑے سے اسباب ہوں، وہ دن میں لیٹا ہوا ہو اپنے گھر میں، سورج کو دیکھ کر کے کہے کہ تو کس کی خدمت کر رہا ہے. سوچے تو صحیح، سوچے. اور اس کو یہ بھی کہے کہ میں تیرا وجود جو ہے، بے شک تو بہت بڑی زمین، ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر ایک بہت بڑا وجود رکھتی ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کر کے رکھوں گا، تیرا وجود میری وجہ سے باقی ہے. پہاڑوں کو اگر یہ جا کر کے کہے تفریحی مقامات کے اوپر کہ تمہارا منظر بڑا خوبصورت ہے، لیکن تمہاری بقا کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. تم اس لیے ہرے بھرے ہو کہ میں نے اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت سے میں نے اپنی ذات کو ہرا بھرا رکھا ہوا، اس لیے تم اچھے لگ رہے ہو، تمہاری خوبصورتی میری وجہ سے ہے. تو خود سوچئے کہ آدمی کو دنیا کے اندر، اب اس میں رضامندی کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کو سے محبت کے درجات ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے اندر دیکھے کہ کیا میری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے درجے کی ہے. اس کی ذات کے ساتھ جب محبت ہوگی تو سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ محبت ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کہا ہے. یعنی ذات کے ساتھ محبت ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے، ان سے محبت کرو میری وجہ سے، تو ان کے ساتھ محبت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور یہ سمجھنا بھی بہت مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو آدمی دیکھے تو وہ کہے جی جس سے مرضی محبت کروا لو ہم تیار. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کن کن لوگوں سے محبت ضروری ہے؟ انبیاء کرام سب سے پہلے، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد علماء کرام. اس امت کے علماء جو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو چنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بیان کی ہے کہ ثم اورثنا الذی کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ میں نے اپنی کتاب کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے اور وہ میری کتاب کے ان کو میں نے وارث بنایا. تو جن کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے یہ درجہ بندی قرآن مجید سے سیکھنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں اپنے دل میں کہ ہم ان لوگوں سے بھی محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ واقعی اب کامل ہو رہی ہے. چوتھا درجہ وہ ہے مسلمانوں کے اندر، وہ علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، جنہوں نے خلافت کی تعلیم اور تربیت کا لباس ایک دوسرے سے بڑھ کر پورا کرنے کی محنت کے اندر لگے، جن کو متقین کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جیسے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اسی طرح سے ان تمام انسانوں کو عزت دی ہے جنہوں نے خلافت کی تعلیم اور تربیت حاصل کی، اسی کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقین کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے جیسے تمہیں اللہ نے اعزاز بخشا. تو اگر ہم دیکھیں کہ متقین کی محبت ہمارے دل میں ہے، یعنی وہ عمل کرنے والے مسلمانوں میں سے جو علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، لیکن وہ امر بالمعروف اور نہی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور جن سے روکنے کا حکم دے دیا ان سے رک رہے ہیں. تو ان کی محبت اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، یہ سمجھ لیں کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بالکل ٹھیک جا رہی. پھر چوتھا درجہ ہے والدین کا محبت کے اندر، یعنی یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ والدین کے اندر مشرکین بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مشرک بھی ہو سکتے ہیں، ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں ماننے والے ہو سکتے. تو یہ اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ یہ جو گروہ ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے. انبیاء کا گروہ، علماء کا گروہ، صحابہ کا گروہ اور متقین کا گروہ.
اس کے بعد اپنی ذات کے ساتھ جو انسان کی اپنی قبیلے اور کنبے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے ساتھ یاد رکھیے کہ ایک ہے محبت اور عقیدت اور عزت، اور ایک ہے خدمت۔ خدمت کا حق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ والدین کے لیے رکھا ہے، خدمت کا حق، اس سے بڑا حق کسی اور کا نہیں ہے۔ اور باقی جو گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ ان کے اوپر اطاعت کا حق ہے، ان کا کہنا خوشی سے ماننا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ماننا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے۔ والدین تربیت کرتے ہیں انسان کی، لیکن والدین کی تربیت ان کے صرف بچے کے پالنے کے حق کی وجہ سے ان کی خدمت کا حق جو ہے وہ ساری مخلوقات کے اوپر فائق ہے، کیونکہ وہ مشرک بھی تو ہو سکتے ہیں والدین کے نہیں۔ تو خدمت ان کی والدین جو انہوں نے بچپن میں خدمت کی تھی، اور ماں نے جو اپنے بچے کوئی تکلیف اٹھائی تھی پیٹ میں، پھر اس کو دودھ پلایا، پھر راتیں جاگ کر کے اس کی خدمت کی، تو اب وہ بے شک اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں یا نہ ہوں، لیکن بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ان کی خدمت سے بڑھ کر انسانوں میں سے اور کسی خدمت کا حق کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اور اطاعت کا حق جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے اوپر خدمت کا حق نہیں، ان کے اوپر اطاعت کا حق ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تو پھر والدین کے بعد وہ رشتے جو والدین کے ذریعے آپ سے مل رہے ہیں، پھر ان کی محبت اپنے دل میں انسان محسوس کرے، یعنی ددیالی رشتہ دار اور ننیالی رشتہ دار۔ پھر ان میں سے ایک اور رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رشتے کو بنایا جس کو بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ پھر آدمی سوچے کہ میری بیوی سے مجھے وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ خلیفہ کے لیے اس دنیا کے اندر سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو پیدا کیا، اس خلیفہ کو خلافت کے امور کے اندر جب وہ تھک جاتا ہو تو اس کی تسلی اور اس کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو پیدا کیا وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے خلیفہ کے لیے، اس لیے بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرنا، اور اس کی مثال یہ فقیر دیا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے تھے، آپ کو جنت جیسی نعمتوں نے بھی تنہا کر دیا کہ نہیں؟ آپ نے ساتھی کی طلب کی کہ نہیں کی؟ حالانکہ جنت میں آدمی سوچے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ اس کو ایک ایسا رشتہ چاہیے تھا جس کے بغیر اس کو باقی تمام کائنات پھیکی محسوس ہو، حتیٰ کہ جنت بھی اس کے دل کو نہ لبھا سکے۔ اس کو ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جس کی اس کو شاید خود بھی اندازہ نہ ہو کہ وہ ساتھی کس طرح کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک ساتھی عطا فرمایا۔ تو وہی ساتھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو عطا فرمایا دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کا سکون حاصل کرنا، جسمانی سکون، اس کے لیے بھی صرف یہ واحد رشتہ ہے جس کو بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا، کیونکہ عورت کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو محبت کا درجہ رکھا ہے وہ در حقیقت اپنی محبت کی ایک تصویر انسانوں کو عطا کی ہے کہ جی میں جس طرح سے محبت کرتا ہوں اپنی مخلوق اور بندوں سے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال عورت کی محبت کو سمجھ لو۔ اور عورت کی محبت میں بیوی کی جو محبت ہے اس سے جو سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مرد کے لیے، ایسا سکون کسی اور رشتے کے اندر نہیں رکھا، کیونکہ وہ جسمانی سکون اسی رشتے سے انسان کو ملتا ہے اور اس کی تنہائی کا سکون بھی اسی رشتے سے ملتا ہے۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ گزارے کی چیزیں بتائیں نا، مستقل لینے کے لیے تو نہیں فرمائے کہ یہ نمونہ ہے اس مستقل چیزوں کا جو آگے ملنی ہے تمہیں، جو جنت ہے۔ یہ صرف ان کی شکلیں ہیں، ان کو دیکھ لو، پہچان لو کہ یہ جو رہنے کے مکانات ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، یہ صرف نمونے ہیں، اصل ان میں سے صرف استعمال کرنا ہے اپنی ضرورت کے تحت۔ اصل چیزیں ان کی اور اس سے کئی گنا اصلی شکلیں جو ہیں وہ آخرت کے اندر ملنی ہے، جہاں پھر تم نے ہمیشہ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے گزارا کرنا ہے اور انہی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ لیکن ان تمام گزارے کی نعمتوں کے اندر بہترین متاع کس کو قرار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بیوی کو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بیوی کا جو رشتہ ہے یہ انسان کو، مرد کو اس دنیا کے اندر
خلافت کی جو ذمہ داری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو جو عہدہ عطا کیا ہے، اس عہدے کے اندر اس کو جسمانی سکون اور ذہنی سکون پہنچانے کے لیے جو محبت درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بیوی کے رشتے کے اندر رکھی ہے۔ تو اس بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے طریقے کے ساتھ کر کے ہمیں سمجھایا، بس۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اگلے درجات ہیں سارے، کہ پھر مسلمانوں کا اکرام کرنا، یعنی مسلمان کو عزت دینی۔ اکرام کا مطلب ہے چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو یہ لگے۔ اکرام مسلم کا کیا مطلب؟ اکرام مسلم کا مطلب ہے اس کو یہ لگے کہ آپ اس کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اکرام مسلم۔ وہ عورت ہو، بوڑھی ہو، بوڑھا ہو، اپاہج ہو، غریب ہو، امیر ہو، بچہ ہو، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کے سلوک سے یہ محسوس کرے کہ آپ نے اس کو بڑا سمجھا ہے، اس کو کہتے ہیں اکرام مسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اگلی دلیل ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو عزت دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے نام لیوا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے یحبہم و یحبونہ، ان کی کیا صفات بیان کی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دوست محبت رکھتے ہیں اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں، تو اس کی محبت کی نشانی اللہ نے کیا فرمائی کہ پھر تمام انبیاء، علماء، صحابہ، متقین، والدین، ان مسلمان والدین، پھر رشتہ دار، پھر بیوی، یہ جتنے اور غیر مسلمان ہیں وہ سب اس کے اندر اذلۃ علی المؤمنین کے اندر جمع ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے سب جو ہیں ان کی محبت انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرے۔ تو یہ درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ محبت کا یہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا تھا اور اس عہدے کے لیے چنا تھا، انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کی قدر کی، نہ اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، چہ جائے کہ وہ اس بڑی نعمت کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت کا تاج پہنا کر کے زمین کے اوپر اتارا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو کر کے اس بڑے عہدے اور بڑی بہت زیادہ ناقدردان ہوئے اپنی ذات کے۔ تو ان کے طریقے کی نفرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو ان کے اس عقیدے کی بیزاری کو اپنے دل میں محسوس کرنا، اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت یعنی اللہ تعالیٰ کی اس خلافت کے نظام، انسان کو جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تعلیم اور تربیت کا، اس کے خلاف کوئی بھی نظام جو انسان نے پیش کیا ہو اپنے لیے، اس کو بہتر سمجھتے ہوئے، وہ اس کو طاغوت کے درجے میں رکھا جائے اور اس نظام سے نفرت اپنے دل میں محسوس کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی آخری اور آخری درجے کی محبت، آخری درجہ معیار محبت کا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے لیے پیدا کی ہے، ساری مخلوقات، تو اس مخلوقات کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر اس مخلوقات کے ساتھ سلوک بتایا، اور اگر ہم اس کے سلوک کو نہیں بھی جانتے کہ کون سی مخلوق ہماری کیا خدمت کر رہی ہے، تو اس مخلوق کی بقا کے لیے دعا کرتے رہنا، یعنی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مکمل کرنے کا آخری درجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اب یہ محبت کے درجات اس لیے اس فقیر نے عرض کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کا لباس پہنیں، تو محبت کا لباس پہننے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دل میں ٹٹولنا ہے کہ ان شخصیات کی محبت ہمارے دل میں کس کس درجے موجود ہے، اور اگر ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ان سب کو محبت کو سمجھنے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آدمی پہلے اپنے منصب کو دیکھے کہ مجھے بالکل ریگستان سے بغیر لباس کے میرے پاس ایک کپڑا بھی پہننے کو نہیں تھا، ایک وقت کو کھانے کی روٹی بھی نہیں تھی، اور مجھے کسی طاقت نے اٹھا کر کے اور وائٹ ہاؤس کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا، تو اب اس کو یہ باقی محبتیں سمجھانے کی اگر کوئی ہو تو اس کو کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا جی جس سے محبت کروا لو مجھ سے جس سے چاہو محبت کروا لو، میں تیار ہوں، اور جس سے لڑوانا ہے مجھ سے لڑوا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ میں کیا ہوں، بے سر و سامان، میں ہر چیز کے اندر اپنا محتاج ہوں، تمام مخلوقات میں محتاج ترین میں ہوں،
مٹی میری حیثیت تھی، جس کو لتاڑا جاتا ہے، ساری مخلوق اس کو لتاڑتی ہے، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا دیا تو اب اللہ کی ان چیزوں سے محبت کرنے کے اگر ہم اپنے دل میں ان کی محبت محسوس نہیں کر رہے تو ہمیں پہلے اپنے اس منصب کو دیکھنا ہے، تو خود بخود یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جب یہ محبت کامل ہو جائے گی، اس وقت در حقیقت بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اب اس کا اگلا درجہ جو ہے کہ پھر محبت کا ایک دوسرا درجہ جو زیادہ اہم ہے، وہ ہے کہ اس خلافت کی تعلیم اور تربیت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس سے بھی محبت لازمی ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، جو کل آیت اس فقیر نے پڑھی تھی کہ اللہ نے یہ انعام فرمایا، سب سے بڑی نعمت اس تعلیم اور تربیت کو بتایا کہ جو میں نے اس انسان کے لیے جو تعلیم اور تربیت کا نظام اتارا ہے، یہ تمام کائنات کی ساری خدمتیں اور سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے، تو اس نعمت کے ساتھ بھی اس درجے محبت ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا انعام کہا ہے، ہماری نظر میں بھی یہ ایسا انعام بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ یہ فقیر اس کے بارے میں عرض کرے گا۔ الرحمن الرحیم۔ حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط، یہ ظہیری نام ہوگا نا، ظہیر زہیر، یہ بھی تصغیر کے ساتھ ہے۔ حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ ابرق الغراف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا، تم اسی جگہ ان جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں یہ اشعار کہے، جس کا ترجمہ ہے، خبردار اے میرے دونوں ساتھیوں، میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستے پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابوبکر مراد ہے۔ ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا جن پر نہ تمہارے باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا۔ یہ اشعار حضرت کعب نے کہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے ابو بکر کے بارے میں ایسی اشعار کیوں کہیں میرے ساتھ، اور فرمایا کہ جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون مباح کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ، اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں، لہٰذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا، پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات فرماتے اور کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیہ مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں لوگوں کو پھلانگ کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے امن چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے وہ اشعار کہے تھے؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر نے یہ شعر پڑھے کہ ابو بکر نے تمہیں انہی کے اشعار دہرائے کہ ابو بکر نے تمہیں خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔
میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے یہ تو کہا تھا، یعنی الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا. ابو بکر نے تمہیں ایک لبریز پیالہ پلایا ہے اور اس معتبر شخص نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر واقعی معتبر شخص ہیں. پھر کعب نے اپنا قصیدہ آخر سنایا، آگے پھر پورا قصیدہ ہے جس کے ترجمے اشعار کے ہیں. حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مسجد نبی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ پڑھ کر سنایا جس کے اشعار کا ترجمہ یہ: بے شک رسول اللہ ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سوتی ہوئی ہے. دوسرا شعر: قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے اور ان میں یہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے مکہ میں کا ایک نوجوان نے کہا تھا اے کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں. راوی کہتے ہیں کہ حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے. اشعار کا ترجمہ: کعب کو میری جانب سے یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تو ناحق ملامت کرتا ہے، حالانکہ وہ دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے. اور دوسرا شعر: اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات اور عزا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، نجات پالو گے اور محفوظ ہو جاؤ گے. اور تیسرا شعر کا ترجمہ: تم اس دن نجات پالو گے جس دن پاک دل مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا. اور آخری شعر: ہمارے والد زہیر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے، ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لیے حرام ہے. تھوڑی دیر کے لیے